بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہن کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے اور ایک بہن کی اپنے بھائیوں کے لیے کتنی قربانیاں وہ دے سکتی ہے اور کتنی محبت وہ اپنے بھائیوں سے کرتی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو آئیے یہ واقعہ سن کر انشاءاللہ آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور تڑپ اٹھو گے کہ یار ایک بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہے۔ تو چلیے وہ واقعہ ہم سنتے ہیں۔ صبح صبح چائے والے ہوٹل پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا اور میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولا کہ میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس کے بعد سن کے بہت حیران ہوا اس کی بات سن کر، اور اس کو تھپکی دیتے ہوئے پوچھا کیا ہو گیا میرے بھائی شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا اور زور زور سے رونے لگ گیا۔ سب جتنے بھی آس پاس بیٹھے تھے سب اس کو دیکھنے لگے اور میں نے پھر اس کو چپ کرایا کہ بھائی چپ کرو، سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ۔ وہ میرے سینے سے لگ گیا اور روتے ہوئے بولا کہ بھائی دیکھو بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ ایسے کیوں بول رہا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو بہت روتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کے گھر نہیں گیا، نہ عید پہ نہ شب برات پہ اور نہ ہی کبھی ملنے۔ جب بھی عید اور شب برات آئے تو امی ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر اس کو کبھی صابن کی پیٹی دے رہی ہے، کبھی کچھ دے رہی ہے، کبھی پیسے دے رہی ہے، کبھی چاولوں کا تھیلا تو کبھی آٹے کا تھیلا۔ اپنی ماں کو بولو یہ فضول خرچ بند کرو، یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آیا، میں اتنی مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اور اس کے بچے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا، اور میں غصے سے بول رہا تھا ماں بہن کو بولو عید وغیرہ پہ آیا کرے، یوں ہر ہفتے بعد نہ آ جایا کرے، اور جو صابن صرف اور آٹے اور چاول وغیرہ کا تھیلا دیتی ہیں نا اس کو بند کر دے۔ آگے سے ماں چپ رہی لیکن میری بہن نے سب کچھ سن لیا۔ اس نے شام کو پیکنگ کی اپنے کپڑے وغیرہ اور مجھے بولا کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ میں نے چھوٹے منہ سے بولا کہ کچھ دن اور رک جاتی۔ اس نے بولا کہ نہیں، بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اور پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہوا تو ماں نے بولا کہ بہن کو بھی حصہ دو، اور میں نے منہ پر انکار کر دیا تو ماں نے بولا بہن کا بھی حق ہے، لیکن میں آگے سے گالیاں دینے لگ گیا اور اس کا حصہ اس کو دینے سے انکار کر دیا، اور بہن سامنے بیٹھے خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی اس کو برا بھلا بولنے لگی۔ کورونا کے دن کام کاج بالکل نہیں ہے، اوپر سے میرے بیٹے کو ٹی بی کی بیماری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، جب اس کی ٹی بی کی جو بیماری تھی وہ بہت بڑھ گئی، اوپر سے میں نے 2 لاکھ قرض دینا ہے، اس کی ٹینشن علیحدہ۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور ساتھ ہی رو رہا تھا اپنے حالات پہ کہ میں اتنا بے بس ہوں۔ اتنے میں بہن گھر آ گئی اور میں غصے سے بولا کہ یہ منحوس پھر آ گئی ہے۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی اور بہن کے سامنے مجھے بولنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی بنانے کی، اور پھر 1 گھنٹے بعد
میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی پریشان ہو۔ میں مسکرایا نہیں تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا اتنا تو سمجھ سکتی ہوں، میری گود میں کھیل کے بڑے ہوئے ہو اور اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے پاس آئی، پرس سے سونے کے کنگن نکالے اور مجھے دے دیے اور بولا کہ یہ بیچ کر اپنے بیٹے کا علاج کروا لو۔ میرے پیارے بھائی پریشان ہو گیا تھا۔ جب تک میں ہوں، اس بہن نے کہا کہ جب تک میں ہوں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دوں گی۔ تیرا بھائی بازار گیا ہوا تھا اور بچے سکول، تو سوچا بھائی سے مل آؤں، اور پھر بولی اچھا چلو اٹھو، شاباش کیا حال بنا رکھا ہے، اپنا اتنی بڑی داڑھی کر لی ہے، چلو اٹھو نائی کے پاس جاؤ، داڑھی بنواؤ، بالوں پر کلر بھی کرواؤ۔ اور میں خاموشی سے بہن کی طرف دیکھی جا رہا تھا، اور پھر وہ آہستہ بولی کہ کنگن کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اور پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپے اور دیا جو 50 اور 100 والے نوٹ تھے، جو کہ شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ پھر اس نے بولا کہ اس سے بچوں کو گوشت وغیرہ لا دینا تاکہ وہ اچھا کھانا کھائیں، اور پھر بولی کہ اچھا جب پھر تیرے بھائی کو تنخواہ ملی تو آؤں گی۔ پھر میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا کہ میرے پیارے بھائی چلو اٹھو جاؤ، اب اپنی حالت سیٹ کرو۔ اور وہ جب جانے لگی تو میں نے اس کے پاؤں میں دیکھا تو پرانی ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی اور پرانا دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ جب بھی وہ آتی تھی یہ پرانا دوپٹہ پہن کر آتی تھی۔ فارس وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی کتنے خود غرض اور خود پرست ہوتے ہیں۔ دوستو یہ واقعی بات حقیقت ہے کہ چند لمحوں میں بہن کو بیگانہ کر دیتے ہیں، اور میں بھی بھائی کا ذرا بھی بہن جو ہوتی ہے وہ بھائی کا ذرا بھی دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن لے کر زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میری بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنے گھروں میں نہ جانے ہماری بہنیں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہ رہی ہوتی ہے۔ دوستو کبھی کبھار اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال چال پوچھ لیا کریں، ان کے حالات سے آگاہ رہا کریں، بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت ہی جو ہے وہ زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کی قدر کریں، اپنی بہنوں سے محبت کریں، اپنی بہنوں سے پیار کے ساتھ جس طرح وہ اپنے بھائیوں سے پیار کرتی ہے، جس طرح وہ ہم سے پیار کرتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے بڑھ کر اپنی بیوی بچوں کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ جو ان کے حق ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ہم ان کو دیں اور اچھے طریقے سے زیادہ ان سے ہم محبت کریں۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سکرین پر آپ کو نمبر ایک شو ہو رہا ہوگا، اس پر میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو ہماری ٹیم گروپ میں ایڈ کر دے گی۔